السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ بے کوششوں میں جوہر صبر کس کو ملا ہے، بے کوششوں میں جوہر صبر کس کو ملا ہے، بے غوطہ زمین گنج گوہر کس کو ملا ہے، بے خاک کے چھانے گھر کس کو ملا ہے، بے جورے کشید تاج ظفر کس کو ملا ہے۔ جو بھی رتبہ اعلیٰ کے طلبگار ہوئے ہیں، پہلے مصیبت میں ایک وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ انتہائی لائق سب تقریب و اعزاز میرے محترم مکرم محتشم حضرات علماء کرام، علماء الباری اور دوست کو مدارس عربیہ سے تشریف لائے ہوئے عزیز طلباء، پہلی بار اس جامعہ مدرسہ تقدیم الاسلام میں اپنے عزیز بھائی مولانا قاضی نصیر صاحب کی مخلصانہ محبانہ دعوت سے حاضری کے شرف ملا ہے۔ میں اپنے میزبان کی اس مخلصانہ دعوت پہ جب حاضر ہونے کا ارادہ کر رہا تھا تو سوچا کہ ان سے ملاقات ہوگی۔ یہاں پہنچ کر بہت سارے اپنے پرانے جاننے والوں سے، اپنے عزیزوں سے، بھائیوں سے، دوستوں سے، شاگردوں سے ملاقات ہوئی، دل بہت مسرور ہوا۔ بہت زیادہ طویل تفصیل سے میں آپ کے سامنے اس وقت گفتگو کرنے کی بجائے چند ضروری باتیں عرض کرتا ہوں۔ آپ خطبات تو سن چکے ہیں اور خطبات میں جوشیلے انداز کو دیکھ چکے ہیں، اور پھر ایک اور بات ایک خطیب کھڑے ہو کر تقریر کرے اور بعد والا بیٹھ کر کریں، بیٹھ کر کرنے والے کو سکہ جمانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بیٹھ کر ضرور کرتے ہیں، میں بزرگ نہیں، آپ کا کلاس فیلو تھوڑا بہت تھوڑا سا، ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں تھوڑا سا فرق ہوگا، کتنا سا تھوڑا سا فرق ہوگا، زیادہ فرق نہیں ہے۔ مجھے اگر حکم کرتے ہی کہ میں کھڑے ہو کر آپ کے سامنے گفتگو کرتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کوئی مجھے آزاد نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کھڑے ہو کر گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن بیٹھ گیا تو چلو کوئی بات نہیں، آپ بھی تو بیٹھے ہیں۔ عزیز بھائی اور دوستوں، حضرت مفتی عبدالودود صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنے عظیم والد گرامی کے نقش قدم پہ ہیں، اور ہم جب لاہور پڑھنے آئے تو جن علماء کو فعال دیکھا، دینی پروگراموں میں حساسیت کا حامل پایا، ان میں ایک حضرت مفتی صاحب کے والد گرامی تھے۔ اللہ ان کی صحت سلامتی کے مزید برکت عطا فرمائے۔ یہاں آ کر محسوس ہوا کہ الحمدللہ اپنے والد گرامی کی جانشین ہیں اور کوئی اثرات پائے جاتے ہیں۔ ایک ہے تقریر کرنا اور ایک ہے تقریر کرانا۔ میں ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں آپ تو بیٹھے اس شوق سے کہ ہم تقریر کریں گے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم کرنے نہیں آئے، آپ سے کرانے آئے ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب ہوں یا میں ہوں، ہمیں تو شوق یہ ہے کہ آپ سے تقریر کرائی جائے، اور واقعات تقریری مقابلہ ہوا، آپ حضرات نے تقریریں کی۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، زمانہ مانے نہ مانے، آپ کوئی مانے نہ مانے، کوئی تسلیم کرے نہ کرے، آپ آنے والے وقت کے بڑے ہیں، آنے والے وقت کے اکابر آپ ہی ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ممبر و محراب کو بھی آپ نے سنبھالنا ہے، ان مسندوں کو بھی آپ نے سنبھالنا ہے۔ تو ایک ہے کہ ہاتھ سے آپ کو بڑا بنا دیں، اور ایک ہے کہ خود آپ بڑوں کی جگہ سنبھالنے کے لیے تیاری کر کے آئیں۔ یہ زیادہ بہتر ہے نا، ہنگامی طور پہ بڑا بننے کی بجائے، حادثاتی طور پہ بڑا بننے کی بجائے محنت کر کے بندہ اپنے بڑوں کی جگہ سنبھالنے پہ آ جائے۔
حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی سب کہہ دیجیے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جو بچہ چند باتیں میں نے کرنی ہے لیکن آپ کی توجہ چاہوں گا، جو بچہ بچپن میں کسی بڑے کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، بڑا ہو کر اس جیسا نہ بھی بن سکے تو قریب قریب ضرور پہنچے۔ کسی بڑے کو اپنا آئیڈیل بنائے۔ اگر میں آپ میں سے طلباء سے یہ سوال کر لوں کہ آپ نے کسی کو اپنا آئیڈیل بنایا، تو شاید اس کا جواب مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں مدت العمر، کیا فرماتے ہیں؟ مدت العمر، بہت سارے باصلاحیت لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرا راستہ کیا اور میری منزل کیا ہے۔ بہت سارے ہمارے طلباء ایسے ہیں، ہم جب ان کے کاموں کو دیکھتے ہیں، ان کی چلت پھرت کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کسی منزل کے مسافر ہیں، ان کا کوئی نصب العین ہے۔ نصب العین کا معنی کیا ہے؟ نصب کہتے ہیں نشانے کو، اور عین آنکھ، تو بھائی آنکھ کا نشانہ نصب العین کہلاتا ہے۔ کوئی منزل ہو تو بندہ اس کی طرف دیکھتا ہے نا، نصب العین کوئی ہو ہی نہیں سامنے تو بس چلتے رہنا ہے۔ ہم دارالعلوم اسلامیہ میں پڑھتے تھے تو ہمارے استاد فرماتے تھے کہ طالب علم نکلتے ہیں دارالعلوم اسلامیہ سے سیدھا منہ کر لیتے ہیں ملتان چوکی کی طرف، اور قاری صاحب جانتے ہیں کہ ملتان چوکی جب پہنچے نا، جو بندہ پیچھے سے آ رہا ہے نا وحدت روڈ سے، تو ملتان چوکی جب پہنچے تو آگے مسجدیں آتی ہیں، دو مسجدیں آتی ہیں اور وہ راستہ بند ہے۔ کیا خیال ہے؟ یا تو جانا ہوتا ہے ٹھوکر کی طرف، یا آنا ہوتا ہے یتیم خانے کی طرف، سامنے راستہ بند ہے۔ تو ساری فرماتے تھے یہ درویش نکلتے ہیں دارالعلوم سے، نکلتے ہیں منہ ملتان چوکی کی طرف ہوتا ہے، چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں، آگے دیوار آ جاتی ہے، راستہ بند ہو جاتا ہے، واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چلے بھائی دیکھو، زندگی کا کوئی نصب العین بنانا ہے، کسی بڑے کو اپنا آئیڈیل بناؤ، آپ اس کے قریب قریب نہ پہنچے تو آپ کہیے گا کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی نے جملہ صحیح نہیں کہا تھا اور اس نے ہمیں غلط بتایا تھا۔ میرے محترم دوستوں، کوئی زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، آپ آج سے یہ طے کر لیں، کتابت میں ہی کم از کم کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، کسی کو اپنے لیے معیار بنا لیں، آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس کی قریب قریب جگہ پہ پہنچا سکے۔ آپ نے اپنے اساتذہ اور بزرگوں سے یہ جملہ تو بار بار سنا ہوگا کہ ہم اپنے بڑوں کا آخری وقت تو دیکھتے ہیں، شروع والی ان کی محنتیں ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہیں۔ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آئیڈیل بنانا ہے، ایک کتاب ہے بڑوں کا بچپن، مولانا مسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ترتیب دی تھی۔ وہ کتاب پڑھنے والی ہے، ملتی کم ہے، کہیں سے مل جائے، لائبریریوں میں، پرانی لائبریریوں میں یہ ملتی ہے۔ بڑوں کا بچپن، وہ پڑھے تو آپ کو پتا چلے کہ بڑے بچپن میں بھی بڑے ہوتے ہیں۔ کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا، امام الہند کا، کہیں رحمۃ اللہ تعالی، واقعہ لکھا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کئی بہنوں کے ایک ہی بھائی تھے، شاید تعداد بھی لکھی ہو میرے ذہن میں اس وقت نہیں، میں نے بہت پہلے واقعہ پڑھا تھا۔ بہرحال ایک بھائی تھے، ان کے والد صاحب لوگوں کے پیر تھے، تو یہ والد صاحب کے ساتھ کسی سفر پہ گئے، انہوں نے انداز دیکھا ہوا تھا کہ میرے والد صاحب کا لوگ استقبال کرنے آتے ہیں، ریلوے اسٹیشن سے لینے آتے ہیں، اور ابا جی نے لاٹھی پکڑی ہوتی ہے، کڑا کلی سر پہ ہوتی ہے، اور بڑے ٹہلتے ہوئے جاتے ہیں اور پیر صاحب کو مرید استقبال کرتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کیا کرتے، بہنوں کو کہتے، لاڈلے تھے، چھوٹے تھے اور تھے بھی ایک، بہنوں کو کہتے ادھر صندوق جوڑو، گھر میں نا ادھر صندوق جوڑو، ادھر بھی جڑوا لیے، اچھا ادھر بھی صندوق جوڑو، میں نے صندوق جوڑ دی۔ کوئی لاڈلا بھائی کہہ رہا ہے، بڑوں کا بچپن دیکھیں، صندوق جڑوا لیے دو تین ادھر، اور صندوق گھروں میں ہوتے تھے نا، باکس جن کو کہتے ہیں، اچھا ادھر بھی دو تین باکس جڑوا لیا۔ آپ کو پتہ ہے کیا ہونے لگا ہے؟ یہ ریلوے اسٹیشن ہے، یہ ریل کے ڈبے ہیں، اور ابھی دہلی کے بڑے پیر صاحب آنے والے ہیں، آپ کو ان کا استقبال کرنا ہے۔ والد صاحب کی لاٹھی اٹھاتے، والد صاحب کی کراکلی اٹھاتے، ابا جی کا کسی جگہ انہوں نے ایک دفعہ یہ منظر دیکھ لیا، بس پھر گھر میں نقل اتارتے، اب لاٹھی لے لی، کراکلی لے لی، صندوق لگے ہوئے، ہاں بھائی چلو بھائی کھڑی ہو جاؤ، بہنوں کو کہتے کھڑی ہو جاؤ۔ اب یوں سمجھو کہ ریلوے اسٹیشن ہے اور دہلی کے بڑے عالم آ رہے ہیں، آپ نے استقبال کرنا ہے، بس ٹہلتے، لاٹھی پکڑتے، ٹہلتے، بہنیں استقبال کرتی، واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ
پھر اس مرتبے پہ پہنچے کہ دنیا کو کہنا پڑا کہ عوام کا سب سے بڑا خطیب سید عطاءاللہ شاہ بخاری اور خواص کا سب سے بڑا خطیب امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اتنا بڑا خطیب حکیم محمد اجمل خان ہمدرد کے بانی، انہوں نے ایک اجلاس رکھا، سارے حکماء بلائے، اور حکیم آپ کو پتہ ہے خواص ہوتے ہیں نا، عوام تو نہیں ہوتے، حکماء ایک طبقہ ہے خواص کا، حکماء بلائے چوٹی کے حکماء۔ حکیم محمد اجمل خان کی صدارت ہے، مہمان خصوصی مولانا ابوالکلام آزاد کو رکھ دیا، عالم کو، ایک مقرر کو، اور مجمع کس کا؟ سارا حکیموں کا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے صرف لیمو کے خواص پر، لیمو کے خواص کیا ہے، 2.5 گھنٹے تقریر کی۔ وہ سارے ہندوستان کے حکیم ایسے انگلیاں دانتوں میں دے کے بیٹھے تھے کہ یہ بول کہاں سے رہا ہے۔ لیمو کے خواص ہم نے بھی پڑھ رکھے ہیں، ابوالکلام کہاں سے پڑھ کے آیا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، وہی مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں، میں نے اصل میں ایک تقریری مقابلے میں ایک بڑے جامع میں چند دن پہلے شرکت کی، میں نام نہیں لیتا، لاہور کا بھی نہیں ہے، کیونکہ لاہور کا کہیں تو آپ خود ہی پہنچ جاتے ہیں جامع اشرفی ہی ہوگا، بھائی لاہور کا نہیں ہے محمد جامع، کسی اور شہر کا ہے۔ اچھا، وہاں گفتگو تو ہماری آخر میں تھی، لیکن میرے سے پہلے ایک دوست تھے، اب وہ نوجوانوں کو تربیت دے رہے ہیں، اور کن کا نام لے رہے ہیں؟ نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں بھائی خطیب بننا ہے تو فلاں صحافی کو پڑھو، اچھا بھائی عرفان صدیقی کو پڑھو، جاوید چودھری کو پڑھو، فلاں کو پڑھو۔ جب وہ بیٹھے، میں نے کہا اپنے بچوں کو کیا بتایا؟ آپ بچوں کو بتاتے کہ عطاءاللہ شاہ بخاری کو پڑھو، آپ بچوں کو بتاتے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو پڑھو، آپ بچوں کو بتاتے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی کو پڑھو، آپ بچوں کو بتاتے کہ حضرت نانوتوی کو پڑھو۔ آپ نے یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ، ہواؤں کے رخ پہ مزاج بدلنے والے، ان کو ان کا آئیڈیل بنا دیا ہے۔ آپ کی عمر ایسی ہے کہ اس کچی عمر میں، جملہ یاد رکھنا، کچی عمر میں پکے لوگوں کو آئیڈیل بناؤ گے تو پکی عمر میں جا کر کچی باتیں نہیں کرو گے۔ آپ نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، پکی عمر میں پہنچتے ہیں، پورے عروج پہ پہنچتے ہیں، ایسی کچی بات کر دیتے ہیں کہ ساری محنت پہ پانی پھر جاتا ہے۔ میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا، آپ کے سامنے ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے۔ وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کچی عمر میں کچے لوگوں کو پڑھا ہوتا ہے۔ آپ نے کچی عمر میں کس کو پڑھنا ہے؟ پکے لوگوں کو۔ پھر پکی عمر میں جا کر آپ کچی بات نہیں کریں گے۔ بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے اس مائک کے سامنے جب بندہ آتا ہے، بات بھی کہنی ہوتی ہے، نام بھی نہیں لینا ہوتا۔ میں بہت ساری باتیں اس میں کہہ گیا ہوں۔ اچھا میرے عزیز بھائی اور دوستوں، کوئی مولانا ابوالکلام آزاد کیا فرماتے ہیں کہ میرا جتنا مطالعہ مجھے کام آیا بعد میں، وہ سارا وہی تھا جو میں نے زمانے طالب علمی میں کیا۔ بعد والے حالات تو فرصت ہی نہیں دیتے، موقع ہی نہیں دیتے کہ آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں گے۔ آپ جس وقت کو فارغ سمجھ کے گزار رہے ہیں، اصل آپ کی زندگی کا جو یہی وقت ہے۔ بعد میں آپ سوچیں ذرا کہ کیسے کیسے سمندر دریا ہیں جن میں آپ کی چھلانگیں لگا دی جانی ہیں، شادی ہو جانی ہے، اچھا بھائی چلو یہ ذمہ داری دے دی گئی، مسجد، مدرسہ، تدریس، اس وقت آپ کیا سیکھیں گے؟ آپ کو تو سکھانے کے کام سپرد کیے جانے ہیں، سیکھنے کا زمانہ یہی ہے میرے عزیز بھائی اور دوستوں۔ اس لیے آج سے طے کر لیں کہ ہمارا کوئی لمحہ غفلت میں نہیں گزرے گا، کچھ نہ کچھ بننا ہے، کچھ نہ کچھ تیاری کرنی ہے۔ 3-4 سال آپ طالب علمی میں کر لیں، آپ جب فارغ ہوں گے تو ایک مجے ہوئے خطیب ہوں گے۔ تحریر میں محنت کریں تو ایک مجے ہوئے آپ لکھاری ہوں گے۔ تدریس میں محنت کریں تکرار میں تو ایک مجے ہوئے آپ مدرس ہوں گے۔ ہمارے استاد جی تھے حضرت مولانا محمد انس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے تھے، استاد جی ایک دن کہنے لگے میں نے 25 سال تدریس کی ہے۔ تو میں نے کہا استاد جی آپ کے پڑھاتے ہوئے تو 16-17 سال ہو گئے جیسے آپ فرماتے ہیں۔ تو فرمانے لگے بیٹا میں نے جو زمانے طالب علمی میں اپنے ساتھیوں کو تکرار کرایا ہے وہ کسی طرح بھی مدرس سے کم تکرار نہیں ہوتا تھا۔ میرے استاد کی جو تقریر ہوتی تھی پوری اسی جان سے میں اپنے طالب علموں کو، اپنے تکراریوں کو اسی قوت کے ساتھ تکرار کراتا تھا۔ لہذا میں ان 8 سالوں کو بھی کس کے سال گنتا ہوں؟ تدریس کے۔ کس کے سال گنتا ہوں؟ وہی آپ سے میں پوچھتا ہوں کوئی آپ میں سے کوئی تدریس کر رہا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، حالانکہ حوصلے سے کہنا چاہیے کہ جی میں تدریس کر رہا ہوں۔ کیسے؟ تکرار کرتا ہوں، کراتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، کراتا ہوں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستوں، یہ بھی کوئی بات ہے کہ طالب علم سے پوچھو کہ خطابت کہیں کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟
وہ کہتا ہے خطابت مجھے ملی ہی نہیں. میں کہا کرتا ہوں آپ خطابت کو نہیں ملے، میدان تو خالی ہے، جگہ آپ کی تلاش میں ہے، لوگ آپ کی تلاش میں ہے. میرے عزیز بھائی اور دوستو، یاد رکھیں جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے وقت نے پھر ان کی قدر کر کے دکھائی ہے، اور جنہوں نے وقت کو برباد کیا ہے وقت نے بری طرح ان سے پھر انتقام لیا ہے. اس لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں اور ان مدارس کا شکریہ ادا کریں تو کس طرح کے ماحول آپ کو مہیا کرتے ہیں. چھٹی کے وقت میں آپ کو بلاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، حوصلہ شکنی بھی ہوتی ہے ظاہر ہے منتظمین کی، لیکن پھر بھی لگے ہوئے ہمت کے ساتھ کہ ہمارے بچے آنے والی نسل کچھ بن جائے. میرے عزیز بھائی اور دوستو، باطل اس وقت یاد رکھیں خطابت میں بہت آگے جا رہا ہے. کیسے؟ آپ کہیں گے کس طرح؟ بھائی اس نے جو کچھ ذہن میں جراثیم ڈالنے ہوتے ہیں، گند ڈالنا ہوتا ہے، نظریات خراب کرنے ہوتے ہیں، باطل کا کوئی مقرر دیکھ لیں آدھے پونے گھنٹے میں وہ اپنے جراثیم اتار کے جاتا ہے. اہل حق کے خطبہ کہاں گئے کہ پوری گھنٹے کی تقریر کر لیں، عوام سے پوچھیں، عوام میں کوئی بدعتی سنی نہیں بنتا اس گھنٹے کی تقریر سے. ہمارے اکابر کی تقاریر سے بدعتی سنی بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ بولے نا بھائی، مشرک مواعظ بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ لوگ ہدایت کی طرف آتے تھے کہ نہیں آتے تھے؟ اب کیا ہو گیا کہ ہمارا لفاظی والا خطیب تو رہ گیا، چھلکا ہے مغز نہیں ہے. اصل کیا ہوتا ہے؟ مغز ہوتا ہے، چھلکا ہوتا ہے. میرے بھائیوں، اصل مغز ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کیا، اندر معنویت کیا تھی. مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. مفکر اسلام، قائد ملت اسلامیہ حضرت مفتی محمود صاحب، سب کہہ دیجیے رحمۃ اللہ تعالی. حضرت مفتی صاحب، آپ کی سند میں پتہ نہیں حضرت کا نام آتا ہو نہ آتا ہو، میری حدیث کی سند میں حضرت مفتی صاحب کا نام آتا ہے. کہو سبحان اللہ. حضرت مفتی صاحب میرے دادا استاد ہیں. میرے استاد جی جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی، ترمذی شریف پڑھی، وہ واحد شیخ الحدیث تھے پاکستان میں. باقیوں نے حضرت مفتی صاحب کے نام کو سیاست کے حوالے سے چلایا، اور ہمارے استاد جی حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی کیروڑ پکا والوں نے حضرت مفتی صاحب کی سند حدیث کو دنیا میں پھیلایا، اور اس کے سارے معترف ہیں. حضرت مفتی صاحب کے صاحبزادے گرامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب بھی معترف ہیں. استاد جی کے پاس ہزاروں علماء دن کو آتے تھے حدیث کی سند لینے کے لیے. استاد جی اپنی جب سند دیتے تو اگلا نام فوراً کس کا ہے؟ مفتی محمود صاحب کا. حضرت مفتی صاحب میرے دادا استاد ہیں، اور ایک لحاظ سے میرے والد صاحب کے بھی استاد ہیں، تو اس لحاظ سے بھی دادا استاد بنتے ہیں. میرے والد صاحب نے بھی حضرت مفتی صاحب سے پڑھا، خدمت بھی کی. خیر، حضرت استاد جی ایک لطیفہ سناتے تھے. حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی فرماتے تھے ہم حضرت کے پاس 7 لڑکے تھے دورہ حدیث میں. کتنے بھائی؟ 7 طالب علم تھے دورہ حدیث میں، اور ساتوں کے ساتوں زمانے کے امام بنے. کون کون؟ اب سنیں ذرا. حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی، خطیب ایشیا و یورپ، جس بندے کا پہلے لقب اب تو ہر بندے کو مل جاتا ہے نا آسانی سے. آپ میں بھی کوئی یورپ سے آ جائے تو وہ بھی کہتا ہے مجھے بھی خطیب ایشیا و یورپ کا ہو. پہلا جس کا لقب ہوا خطیب ایشیا و یورپ وہ ہے حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب. ایک بچھو بول رہا تھا 2-3 دن سے، تو میں نے آج فیس بک پہ لگایا. میں نے کہا تیرے دادے کو مولانا ضیاء القاسمی سردار سنگھ کہتے تھے، تو وہ سردار سنگھ کا پوتا ہے، اس لیے بچھو ہی رہے، اپنی جگہ پہ رہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات، شاید نہیں سمجھے، چلو چھوڑو. وضو کی حالت میں ان کا نام لینا بھی پورا مناسب ہے. حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت قاری حنیف ملتانی نابینا، یہ بھی استاد جی کے کلاس فیلو تھے. حضرت مولانا نذیر احمد صاحب فیصل آباد والے، یہ بھی کلاس فیلو تھے. یہ بڑے لوگ کہتے ہیں ہماری بزم ہوتی تھی اور مفتی صاحب بیٹھتے تھے تقریر کی بزم سنتے تھے، بعد میں کوئی بات ارشاد فرما دیتے تھے، ہماری اصلاح ہوتی تھی، دعا دے دیتے تھے. کہتے ہیں ایک طالب علم نے تقریر کی، حضرت بیٹھے ہوئے تھے، قاسم العلوم ملتان کی بات ہے. حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے ایسی تقریر کی، جوش میں آ گیا اور جوش میں ہوش کھو بیٹھا. بعض ہوتے ہیں نا بھائی بریک گئی، فیل ہو گئی. اچھا جی، جوش میں ہوش کھو بیٹھا، پتہ ہی نہیں چلا میں کیا کہہ رہا ہوں، بول کے بس بیٹھا. تو حضرت مفتی صاحب بڑی دل لگی والے انسان تھے. حضرت کھڑے ہوئے تو فرمایا بھائی مجھے باقیوں کی تو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہے، ایک طالب علم ایسا ہے کہ اس کی تقریر کا مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے. اس طالب علم نے یہ بات دل پہ لے لی.
کہ مفتی صاحب نے بھرے مجمع میں کہہ دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا کہا اور کہنا کیا چاہتا تھا. اس نے اسٹیج سیکرٹری کی محنت کی کہ اگلے ہفتے بزم میں میرا نام لکھنا. اس نے کہا یار بس تیری تقریر ہو گئی، بس چھوڑ کافی ہے. اس نے کہا نہیں مجھے صرف آدھا منٹ دے دو، دینا ضرور ہے. حضرت مفتی صاحب موجود ہیں، اب اس کو آدھا منٹ دے دیا گیا. حضرت پھر دیکھ کے ہنسے جب اس کا نام لیا گیا نا، مسکرائے کہ اب یہ پھر کوئی گل کھلائے گا. گل خان آ رہا ہے. اچھا جی. اور گل خان کو جب دعوت دی گئی وہ آیا تو اب دیکھے خطابت کس کو کہتے ہیں. اور اس دن وہ چھا گیا. ایک ہفتہ اس نے یہ بات دل میں رکھی کہ میں نے مفتی صاحب کی موجودگی میں کیسے مجمع پہ چھا جانا ہے. حضرت مسکرائے، دیکھا. اب اس نے تقریر شروع کی. اس نے کہا حضرت مفتی صاحب، حضرت کو خطاب کر گیا، حضرت مفتی صاحب یہ بھی بڑا عجیب زمانہ ہوتا ہے. اتنا بڑا آدمی اور ظاہر ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ تو باپ کی مانند رہنا ہوتا ہے. تو اس نے کہا حضرت مفتی صاحب بھی مسکرائے، طالب علم بھی مسکرائے کہ آج اتنا اعتماد اس کا. حضرت آپ نے پچھلے جمعرات کو بزم میں فرمایا تھا کہ اس صاحب کی تقریر کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے یہ بات فرمائی تھی. حضرت مفتی صاحب کی مسکرا رہے ہیں کہ یہ اب کیا کہتا ہے. اس نے کہا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے. حضرت آپ کو کیا سمجھ آتی، مجھے خود نہیں سمجھ آئی کہ میں کیا کہنا چاہتا تھا. سارا مجمع جب ہنسا تو حضرت کھڑے ہوئے فرمایا یہ خطیب بن گیا. اس لیے کہ کسی کو ہنسانا یا رلانا اتنا آسان نہیں ہے. اسی کو خطابت کہتے ہیں بھائی، کانفیڈنس. اتنی بات بھی آپ مجمع کے سامنے کر دو نا، کرو اعتماد سے. ابھی جیسے ہم ہنسے سارے، تو یہ خطابت کا ایک حصہ ہوتا ہے. کانفیڈنس ہو گیا، اعتماد ہو گیا. اس کے بعد اگلی چیزیں پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہیں. اشارات کیا ہیں، آنکھوں کا اعتماد کیا ہے، سامنے دیکھنا کیسے ہے، اور کس کیفیت میں کس جملے پہ آپ نے اپنے چہرے پہ اس کیفیت کو طاری کرنا ہے. یہ دیکھیں مصنوعی چیزیں نہیں ہیں، حقیقت کے ساتھ ان کا تعلق ہے کہ آپ جس موضوع پہ بول رہے ہیں کم از کم فکر درد آپ کے چہرے پہ نظر تو آئے. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجھے ایک بات یاد آئی. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کو بڑے آدمی جب بن گئے تو ایک طالب علمی کا دوست آیا. اس نے کہا اوے مولوی ابوالکلام، بہت بڑے آدمی بن گئے، وزیر تعلیم بھی تھے ہندوستان کے، تو بڑی تقریریں کرتے ہو، مقرر ہو، بچپن سے تقریر کا تمہیں شوق ہے، کبھی ساتھیوں کو بھی تقریر لکھ کے دے دیا کرو. بچپن کے دوست تو بڑے بے تکلف ہوتے ہیں نا. اچھا، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اس وقت کچھ لکھ رہے تھے، ایسے اینک نیچے کی ہوئی تھی اور ایسے توجہ سے لکھ رہے تھے. تو حضرت نے ایسے اوپر چہرہ اٹھا کر کہا کیا کہا. اس نے کہا یہ بات ہے، بڑے اسٹائل اپنا رہے ہو، میرے تم کلاس فیلو. کیا کہا؟ یہی کہا کہ تقریر لکھ کے دو مجھے، میں نے کوئی تقریر کرنی ہے، کوئی موضوع بتایا. اچھا، حضرت دیکھتے رہے موقع پا کرنا. مولانا ابوالکلام آزاد نے پوری قوت سے صحیح تقوی والا رکھ کے تھپڑ زور سے منہ پہ دے پاؤں. اب تقوی والا تھپڑ تو لگتا نہیں پھر بڑے زور سے. جب لگا نا، بولا بڑبڑایا اور غصے میں آ گیا، مغرور ہو گیا، فرعون بن گیا، یہ وہ آگے جو منہ میں آیا کہہ دی بھائی دبائی. مولانا ابوالکلام آزاد تھپڑ مار کے آرام سے پھر لکھنے کا. اب اس کی سن رہے باتیں، غصہ. تو مولانا نے پھر مسکراتے ہوئے دیکھا ہم کیا ہوگا. تو شرم نہیں آتی، وہ بے تکلف تھا نا. مجھے نہیں چاہیے تقریر، رکھ تقریر اپنے پاس. بولا صحیح. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا بھائی تھپڑ مارا اسی لیے. اس نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا تم میرے کلاس فیلو ہو. تو حضرت نے کہا بھائی بڑے بول رہے ہو، تم میرے کلاس فیلو ہو. کوئی بات نہیں، میں تمہارا کلاس فیلو تھا تھوڑی دیر پہلے، اب تم میرے کلاس فیلو. بے تکلفی میں آ گئے نا دونوں دوست. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا میاں آئے تم سمجھتے ہو کہ ابوالکلام رٹی رٹائی تقریریں کرتا ہے. آئے جیسے تجھے لگی ہے نا تو منہ سے خود بخود تقریر نکلی ہے کہ نہیں نکلی. ابوالکلام کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، وہ آگ لفظوں کا لباس پہن کے ادا ہوتی ہے. تم سمجھتے ہو ابوالکلام رٹ کے تقریریں کرتا ہے. فرمایا اندر آگ لگا، اندر پہلے درد اور فکر پیدا کر، خود بخود تقریر ہو جائے گی. یہ جذبہ پیدا کرو میرے عزیز بھائیوں. خطابت صرف برائے خطابت یا برائے تجارت نہیں، خطابت کو برائے عبادت یہ اہل حق کا شیوا رہا ہے. اس لیے اس وقت باطل کا سارا مقدمہ جھوٹا ہے. پیش کرنے والا جو وکیل ہے وہ بڑا شاطر ہے. بھائی خطیب قوم کا وکیل ہوتا ہے، مقرر قوم کا وکیل ہوتا ہے.
جتنا باطل کا مقدمہ ہے، رافضیت کا دیکھ لیں، منکرین حدیث کا دیکھ لیں، منکرین فقہ کا دیکھ لیں، منکرین قرآن کا دیکھ لیں، منکرین صحابہ کا دیکھ لیں، جتنا مقدمہ ہے سارا جھوٹا ہے، لیکن ہر ایک کا وکیل پیش کرنے والا شاطر ہے، پیش کرنے والا زمانے کے اسلوب کو سمجھتا ہے، زمانے کے طور طریقوں کو سمجھتا ہے، لب و لہجے کو سمجھتا ہے، وہ اسی انداز میں پیش کر دیتا ہے۔ ہمارا مقدمہ سارا سچا ہے، تو وکیل بھی مضبوط ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آپ اس مقدمے کے پیش کرنے والے وکیل ہیں بھائیو، آپ اس مقدمے کے پیش کرنے والے ترجمان ہیں، اس لیے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے۔ آپ صرف خطیب نہیں، اہل حق کے خطیب، کس کے خطیب ہیں؟ اہل حق کے۔ اور ہمارے اکابر نے یاد رکھیں، یہ احقاق حق اور ابطال باطل، حق کو حق، باطل کو باطل، ڈنکے کی چوٹ پر کہا دو ہی ہتھیاروں سے، ایک تحریر کا ہتھیار، دوسرا تقریر کا ہتھیار۔ ہمارے پوری تاریخ آپ دیکھ لیں کہ اکابرین کے پاس، علماء حق کے پاس کیا تھا؟ ایک تحریر کا ہتھیار تھا اور ایک تقریر کا ہتھیار تھا، اور کبھی کبھی تحریر سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے کس کا ہتھیار؟ تقریر کا ہتھیار۔ آپ دیکھتے نہیں قرآن سارا اللہ نے کس لب و لہجے میں اتارا ہے؟ تحریر کا انداز ہے یا تقریر کا انداز ہے؟ جس کو پتا ہے وہ تو بولو، اور جو صرف رمضان میں پڑھتا ہے وہ بھی بول رہے ہیں بھائی کس لب و لہجے میں۔ میری رائے نہیں ہے، علامہ انور شاہ صاحب دیہانت ہند، امام العصر حضرت فرماتے ہیں قرآن کا انداز تقریر کا ہے، خطابت کا ہے، تحریر کا نہیں ہے۔ آگے دلائل دیتے ہیں، حضرت نے فرمایا اگر تحریر کا انداز ہوتا تو جس قصے کو قرآن چھیڑتا ہے اس کو مکمل کرتا ہے، کوئی قصہ ایسا نہیں کہ قرآن اس کو مکمل کرے، بلکہ کیا کہہ دیتا ہے؟ افلا تعقلون، قصہ چل رہا ہوتا ہے، افلا تذکرون۔ یہ کس کا انداز ہوتا ہے؟ یہ مقرر کا انداز ہوتا ہے، اوے میری بات سنو، توجہ کرو، ہوش کرو، خیال کرو، سمجھو۔ یہ انداز کس کا ہوتا ہے؟ مقرر کا ہوتا ہے یا لکھاری کا ہوتا ہے؟ بھائی الفاظ تخاطب مقرر استعمال کرتا ہے یا لکھنے والا استعمال کرتا ہے؟ خطیب بار بار کہتا ہے توجہ توجہ توجہ۔ کبھی آپ نے مضمون میں بھی پڑھا کہ لکھنے والے نے لکھا ہو توجہ توجہ توجہ؟ نہیں، یہ انداز الفاظ تخاطب کون استعمال کرتا ہے؟ خطیب۔ قرآن میں الفاظ تخاطب ہے۔ یہی دلائل دی علامہ انور شاہ صاحب نے کہ قرآن کا انداز کس کا ہے؟ خطابت کا ہے۔ قرآن کلام کی صورت میں اللہ نے بھیجا، تقریر کی صورت میں بھیجا، باتوں کی صورت میں بھیجا، گفتگو کی صورت میں بھیجا، سمیج کی صورت میں بھیجا۔ اب میں جو اگلی بات کہنے لگا ہوں وہ یہ کہنے لگا ہوں کہ دیکھو اب خطبات کی ایک کتاب ہے، مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، اس کو آپ سمجھیں، خطبات کی ایک کتاب۔ خطبات چھپے ہوئے ملتے ہیں نا بھائی، ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ ملتے ہیں۔ خطبات چھپے ہوئے ملتے ہیں، خطبات حکیم الاسر ہے، خطبات حکیم الاسلام ہے، خطبات حیدری ہے، خطبات خطبات فقیر ہے، یہ خطبات کی مروجہ جو کتابیں ملتی ہیں، خطبات قاسمی ہے۔ اچھا اس خطبات ندیم بھی ہے۔ خطبات اصل میں خطیب کی ہوئی تقریریں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ ان سے سن کر ایک آدمی نقل کرتا ہے کتاب میں، صفحات میں، اوراق پہ، وہ کتاب بن جاتی ہے، لیکن کتاب ہونے کے باوجود اصل اس کی کیا ہوتی ہے؟ تقریر۔ سمجھیے گا ذرا، قرآن کتاب بن گئی، صحابہ نے بنائی، صحابہ کے ہاتھوں لکھی گئی، اور میں کہا کرتا ہوں جملہ یاد رکھنا، اگر بچہ قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے پہلے سوچتا ہے میرا وضو ہے یا نہیں۔ ایک بچہ بھی قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے غور کرتا ہے میرا وضو ہے کہ نہیں۔ آپ کہیں قرآن پکڑاؤ، وہ فوراً پکڑا دیتا ہے، آپ سمجھ لیتے ہیں وضو سے۔ آپ کہتے ہیں قرآن پکڑاؤ، وہ نہیں پکڑاتا، آپ سمجھ لیتے ہیں وضو سے نہیں ہے۔ تو بھائی کتابی صورت میں قرآن کو پکڑنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ تو پھر ہمارا عقیدہ ہے جن صحابہ سے اللہ نے پہلی بار قرآن کو کلام سے کتاب بنوایا ہے، پہلے رب نے ان صحابہ کو پاک کیا ہے، بعد میں قرآن ان کے ہاتھوں میں۔ ضمنی بات آ گئی، اس بات کے بغیر تو خیر ہم رہ ہی نہیں سکتے، سیدھی سی بات ہے۔ میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، جہاں ہوتے ہیں ہم تمہارا فسانہ چھیڑ لیتے ہیں، کوئی ہو محفل تمہارا رنگ محفل دیکھو۔ کے بغیر اس دور میں، خاص طور پہ ہمارے حضرت علامہ صاحب فرماتے تھے، میری پوری زندگی کا تجربہ ہے کہ خاص طور پہ اس دور میں فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے صحابہ کی
محبت کو اپنے دل کا کرنٹ اور چارجنگ بنا دو. اللہ ہر باطل کے مقابلے میں تمہارے سے کام لے لے. باقی چیزیں بدلتی بدلتی رہتی ہیں میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں. نہ ان کا رنگ بدلا، نہ ذائقہ بدلا، نہ خوشبو بدلی. خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن کیا بول لو. بات سے بات نکل گئی، وہ تو اپنے نظریے کی کہنی ضروری تھی. میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن اصل میں کیا تھے؟ خطبات الہیہ تھے، اللہ کی تقریریں. ساتھی پوچھتے ہیں خطبات کی ساتھی کوئی کتاب بتائیں. وہ بھائی سب سے پہلے اللہ کے خطبات کی کتاب، اور وہ کون سی ہے؟ اچھا خطیب، یہ خطبات جو تقریروں میں اس میں بیانات میں کیسٹوں کی صورت میں تھے، کسی نے لکھ کر کتاب بنا دی. اس کی اصل کیا ہے؟ تقریریں. اس کا حق کب ادا ہوتا ہے خطبات کا؟ جب اس سے آگے کیا کی جائے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک ہے خطبات قاسمی. میری طرف توجہ. خطبات قاسمی کس کی کتاب ہے؟ خطبات کی. اور ایک کتاب ہے مثال کے طور پہ النبی الخاتم. یہ خطبات کی نہیں ہے، یہ تحریرن لکھی ہوئی ہے حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی کی. آپ جب مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اس وقت آپ پڑھتے ہیں اس کتاب کو جو بطور کتاب کے لکھی گئی ہو، اور جب تقریر کرنا چاہتے ہیں تو کس کو پڑھتے ہیں؟ جس میں نچوڑ نکال کے کسی خطیب نے بیان کر دیا. آپ بھی کہتے ہیں جمعے سے پہلے تھوڑی سی دیر ہے، تو اب آپ اس وقت تصنیف کو لیتے ہیں یا خطبات کی کتاب کو لیتے ہیں؟ خطبات کی کتاب کا حق یہ ہے کہ اس سے خطبات کیے جائیں. میں کہنے کیا لگوں، قرآن اللہ کے خطبات کی کتاب ہے. قرآن کا حق تب ادا ہوتا ہے قرآن کو پڑھا جائے، عمل کیا جائے، اور اس اللہ کے خطبات کی کتاب سے آگے خطبات کیے جائیں، تقریریں کی جائیں. ہم میں کتنے علماء ایسے ہیں جو قرآن سے تقریر کر سکتے ہوں؟ اسی کو تو درس قرآن کہتے ہیں. کتنے علماء ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کا ایک ماحول بنا رکھا ہو اور ان کی تقریر شروع بھی قرآن سے ہوتی ہو، ختم بھی قرآن پہ ہوتی ہو. میرے بھائیوں، یہ کئی المیے ہیں جو میں نے اپنی گفتگو میں اشارتاً آپ کے سامنے عرض کر دیے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے کوشش کریں گے. سردیاں شروع ہو رہی ہیں تو ہمارا ایک 8-10 سال سے سلسلہ چل رہا ہے کہ جب سردیاں شروع ہوتی ہے تو ہم مہینے میں 1 یا 2 دفعہ کلاس کسی بھی جگہ پہ لیتے ہیں. اللہ نے اب لاہور میں مجھے اپنی جگہ بھی عطا کر دی صرف خطابت کی تربیت دینے کے لیے، للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ یہ بچے اور ہمارے یہ نوجوان آئندہ چل کر آل حق کی اس ورثہ خطابت کو بحسن و خوبی سنبھال سکیں. انشاءاللہ اس کا اعلان جلدی لگ جائے گا مدارس میں. تو آپ کو یا تو جمعرات کو تشریف لانا ہوگا، رات بھی ہمارے پاس گزاریں گے، ہم آپ کی مہمان نوازی بھی کریں گے، یا پھر اپنی ترتیب کے مطابق ہم دیکھیں گے. جمعے والے دن تشریف لانا ہوگا. صبح 9 بجے کلاس شروع ہوگی، جمعہ بھی، اور جمعے کے بعد عصر تک یہ کلاس رہے گی. آپ 2-4 مرتبہ کلاس لیں، انشاءاللہ العزیز اس کا آپ کو فائدہ محسوس ہوگا. میرے عزیز بھائیوں، صرف بول لینا یہ کمال نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے. اس کے پیچھے بڑی محنت درکار ہوتی ہے. آپ کے ہاتھ میں کوئی پرچی تو نہیں ہے مجھے دینے کے لیے؟ مجھے پرچی مل جاتی تو میں بات سمجھا لیتا، اگلی آسان ہو جاتی. اور پرچی سے میں ڈرتا بھی نہیں، اس لیے آپ سے مانگی ہے کہ مل جائے اچھا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں یہ کیا ہے، یہ تو نوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میں چیزیں کیوں دکھا رہا ہوں؟ وہ بھائی کتاب کی بات میں سمجھا سکتا تھا، یہ میں نے کیوں اٹھایا ہے کہ اپنے اندر اعتماد پیدا کرو. ڈرو مت. کوئی مثال دینی ہے حوصلے سے دو. اپنے سامنے قرآن مجید رکھو، قرآن مجید سے مثال دو. جتنا آپ کا اعتماد بلند ہوگا اتنی آپ بات اعتماد آگے دل و دماغ میں اتار سکیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ شناختی کارڈ ہے. اتنے سے کاغذ آپ نے دیکھے ہوں گے، وزٹنگ کارڈ کہتے ہیں ان کو. وہ بھائی وزٹنگ کارڈ پہ گھنٹوں کی تقریر لکھی جا سکتی ہے. یہ تو شناختی کارڈ تو ویسے میں نے سائز دکھایا نا آپ کو. اتنے سے کاغذ پہ گھنٹے کی نہیں، گھنٹوں کی تقریریں لکھی جا سکتی ہیں. اب یہ ایک الگ چیز ہے، اس کو اشاریہ کہتے ہیں. کہ آپ طالب علم کہتے ہیں جی ہم تیاری تو بڑی کر کے آئے، لیکن جب تقریر کرنے لگے تو ترتیب آگے پیچھے ہوگی. ترتیب کو قائم رکھنے کے لیے یہ اشاریہ استعمال میں لایا جاتا ہے. اس پہ بالکل مختصر نویسی اس کو کہتے ہیں، مختصر لکھا جاتا ہے کہ خطبہ ابتدائیہ، وسطانیہ اور اختتامیہ، یا خطبے کے بعد اشعار کو آپ کے ذہن میں ہوں گے نا. یہ صرف آپ کے سامنے ایک اشارہ ہے. اسٹیج پہ بیٹھے ہوگی آپ اس پہ نظر دوڑا لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. ہم نے بڑے بڑے خطباء کو دیکھا کہ جن کی ترتیب آگے پیچھے ہونے کا خدشہ انہیں ہوتا ہے تو وہ اتنی سی پرچی اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس پہ
ابتدائیہ، وسطانیہ، اختتامیہ، یہ کچھ عرصہ آپ کو کرنا پڑے گا، اور یہی طالب علمی کا زمانہ بعد میں اللہ آپ کے دماغ میں ایسے فولڈر بنا دے گا. آپ جب بھی کوئی چیز پڑھیں گے، اب میری بات سنیں، رکشے کے پیچھے آپ چیز پڑھیں گے، گاڑی کے پیچھے آپ چیز لکھی ہوئی پڑھیں گے، تقریر میں آپ ایسی اس کو ترتیب سے فٹ کریں گے اپنی جگہ، ایسے لگے گا جیسے انگوٹھی میں آپ نے نگینہ فٹ کر دیا ہے. آپ نے دیکھا نہیں خطبہ کیسے ماحول معاشرے کی باتوں کو فٹ کر کے پیش کرتے ہیں، بندہ کہتا ہے کس کتاب سے مطالعہ کریں، اور ہم پھر کہا کرتے ہیں کہ یہ کتاب نہیں ہے جناب، یہ خطاب ہے. یہ کتاب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ خطاب ہے. مولانا محمد اجمل خان صاحب لاہور میں بڑے خطیب گزرے، سننے کا موقع ملے تو ضرور سنیے گا. میں نے حضرت کو دیکھا نہیں ہے، ان حضرات نے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن مجھے ان سے غائبانہ بہت پیار. مولانا امجد خان صاحب کے والد صاحب لاہور کے، یوں سمجھے کہ پچھلی تاریخ کو بھی سامنے رکھے، اگلی کو بھی، تو کئی صدیوں میں اتنا بڑا خطیب لاہور میں نہیں آیا جتنا بڑا مولانا اجمل خان صاحب کا نام ہے. مولانا اجمل خان صاحب جب تقریر کر کے بیٹھتے نا، تو ہمیں کئی علماء نے بتایا کہ ہم طالب علم سے جمعہ پڑھنے جاتے تو حضرت سے پوچھتے تھے کہ حضرت کس کتاب سے آپ جمعے کی تیاری کرتے ہیں؟ تو پھر میں اس کو کہا کرتا ہوں، وہ کتاب نہیں ہوتی، وہ خطاب ہوتا ہے. وہ کتاب نہیں ہوتی. اب ایک دو نچوڑ کی باتیں کرتا ہوں بڑوں کی، اور بات مکمل پھر کبھی انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا تو یہ کئی دنوں کو کورس چلتا ہے، اس لیے بات سے بات، بات سے بات، بات سے بات، اور ہم بندے کو اٹھنے تب دیتے ہیں جب وہ پورا تیار ہو جائے. بلکہ اگلا جملہ کہوں، حضرت آپ کے نمازی بھی بیٹھے، پتہ نہیں کس طرح کے نمازی ہیں، سنجیدہ ہے یا کوئی ہنسی مذاق والے ہیں؟ بھئی کوئی تھوڑی بہت ہنسی مذاق بھی ہے، چلتی ہے. چلو اب ایک بابا جی کہہ رہے ہیں چلتی ہے، دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں چلتی ہے، میں پھر چلا ہی دیتا ہوں. خیر اچھا، وہ بات کیا کرنے لگا تھا، ہم اٹھنے تب دیتے ہیں جب ہر ایک کا اس کے اندر والا خطیب نکل کے باہر آ جائے. تو ایک ساتھی مجھے کہنے لگا یہ تو بڑا آپ نے عجیب جملہ کہہ دیا. میں نے کہا کہنا پڑتا ہے بھائی، ہم نے آپ کو خطیب بنانا ہے، اندر ہر ایک کے خطیب موجود ہے، اس کو تھوڑی دیر میں باہر نکال لینا، یہی اس نشست کا مقصد ہوتا ہے. اس لیے آپ میں سے کوئی بھی، یہ بابا جی بھی اٹھے تو خطیب بن کے جانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ اور نہیں تو دیکھیں مجھے اس کیا خیال ہے؟ اچھا جی توجہ. حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے استاد، میرے محسن اور پوری اہل سنت کے محسن، یہ تو زمانہ بتائے گا کہ ان لوگوں نے کیا کچھ کیا اور اس کے اثرات کیسے. اپنی جانیں دے گئے لیکن بہت کچھ کر گئے. حضرت حیدری شہید سے میں نے پوچھا کہ حضرت خطابت کسے کہتے ہیں. میرا آغاز تھا تو کورس ابھی ہم نے کرانے شروع کیے تھے. حضرت فرمانے لگے، بڑا عجیب انداز تھا، آپ میری طرف دیکھیں گے تو اس کا مزہ آئے گا. حضرت فرمانے لگے کتاب تھی، تو ایک کتاب ہاتھ میں لی اور کھول کے کہنے لگے، مولوی صاحب کتاب کا 15 منٹ مطالعہ کرنا، اور بند کر کے کہنے لگے 15 منٹ اس پہ سوچنا. اس کو کتابت کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی ایک چھوٹی سی بات کی تشریح میں آپ گھنٹوں تقریر کر سکتے ہیں. اب حیدری شہید کی اس بات کو اگر میں کھولوں تو بڑی دیر تک اس کو بیان کر سکتا ہوں کہ کتنی گہری بات کر دی انہوں نے. اسے کہتے ہیں مغز. وہ خالی چھلکے والے لوگ نہیں تھے. کیسی بات کہہ دی کہ 15 منٹ پڑھنا اور 15 منٹ اس پہ سوچنا. آپ کبھی غور کریں نا، آپ اتنے اچھے خطیب بن جائیں گے. لوگ پوچھتے رہیں گے کس کتاب سے تیاری کی، آپ کہیں گے یہ خطاب ہے. خطاب جناب یہ خطاب ہے، یہ کتاب نہیں. اب سنیں ہوتا کیا ہے، آپ جب کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں نا، کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد جب سوچتے ہیں تو اس مطالعے کے ساتھ موضوع کے مطابق آپ کے ذہن میں کوئی استاد کی کہی ہوئی بات بھی آ جاتی ہے، استاد سے سنا ہوا جملہ بھی آ جاتا ہے، کسی خطیب کی سنی ہوئی تقریر میں سے کوئی بات، کوئی شعر یاد آ جاتا ہے. اچھا، اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ تقریر کا مواد 3 چیزوں پہ مشتمل ہے: مطالعہ، مشاہدہ اور تبادلہ خیالات. مطالعہ کیا ہے؟ ختم نبوت کا عنوان ہے. مثال ذرا میری طرف توجہ کیجیے. ختم نبوت کے عنوان پہ آپ نے تقریر کرنی ہے. آپ کا آج عنوان کیا تھا جی؟ سیرت النبی دور حاضرہ. ختم نبوت کا عنوان ہے، یہی آج والا عنوان ہے. آپ نے اس پہ کتاب کا مطالعہ کر لیا، ٹھیک ہے، ہو گیا. اب اس کے ساتھ آپ نے کیا ملانا؟ مشاہدہ. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور بھائی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور حاضرہ میں کیا کیا ضرورت، کہاں کا ضرورت، کس طرح کی ضرورت تھی، اور کیا کیا کوتاہی اور کمی اس حوالے سے برتی جا رہی ہے. ختم نبوت کا عنوان ہے. آپ کا مشاہدہ ہو کہ ختم نبوت کے حوالے سے مسلمانوں کی محنت کیا ہے، قادیانیوں کی محنت کیا ہے. یہ مشاہدے کی چیزیں ہیں.
یہ مشاہدہ بھی جب آپ سوچیں گے تو فٹ ہو جائے گا کس کے ساتھ؟ مطالعے کے ساتھ. دو چیزیں ہو گئی، مطالعہ مشاہدہ. یہ سوچنے کے بعد ہوتا ہے نا. تو جب سوچنے کا ٹائم ہی نہ ہو، سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہو. ہمارے حضرت علامہ صاحب فرماتے تھے علم 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 در کلا، زر در پلا. پلا فارسی میں جیب کو کہتے ہیں، کلا زبان کو کہتے ہیں. حضرت فرماتے تھے دولت وہ جو جیب میں ضرورت پڑے تو بندہ کہے نہیں ابھی تو کوئی نہیں، باقی گھر میں کافی سارے پیسے رکھے. کیا خیال ہے حضرت؟ ابھی پیسے نہیں ہیں، بھیک دے دو تھوڑی سی، میرے بینک میں بہت پیسے ہیں. کیا فائدہ ایسی دولت کا؟ دولت وہ جو جیب میں، علم وہ جو زبان میں. ہم حضرت کی کوئی بات لکھنے لگتے، حضرت فرماتے چھوڑ دو، غصے میں آ جاتے، فرماتے میں بات ہی نہیں کرتا. تم اس کا بوجھ کاغذوں پہ ڈال رہے ہو، میں چاہتا ہوں تم میری باتوں کا بوجھ اپنے دماغ پہ ڈالو. ہم ڈالتے ہیں اپنے دماغ پہ بوجھ. بولو بھائی، آپ کہیں گے ہم نہ دماغ پہ ڈالتے ہیں نہ کاغذ پہ ڈالتے ہیں، ہم چپ کر کے موبائل پہ ڈال دیتے ہیں. وہاں چلا جا گھر ہیں بعض طالب علم کو ایسے ہیں، مجھے ایک کہنے لگا استاد جی میرا ہر مہینے میموری کارڈ فل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہو جاتا رہے گا، ہر مہینے میموری کارڈ فل ہو جاتا ہے. کئی سمیں عجیب نمبر، کئی سبحان اللہ، ہر طرح کی معلومات ہے موبائل کے حوالے سے. دماغ پہ بوجھ نہیں ڈالتے. تو دماغ پہ جب بوجھ ڈالیں گے مطالعہ کر کے تو مطالعہ ساتھ کیا چیز مل جائے گی؟ مشاہدہ. اب اگلی چیز کیا ہوگی؟ آپ کا عنوان ہے ختم نبوت. مطالعہ آپ نے کر لیا، سوچنے کے بعد مشاہدہ بھی آ گیا. اگلی چیز تبادلہ خیالات. آپ بیٹھے ہیں رکشے پہ جاتے ہوئے آپ نے یادگار اترنا ہے، ڈرائیور سے آپ نے پوچھ لیا بھائی پتہ ہے ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے جامعہ اشرفیہ میں. وہ کہتا ہے یہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے جی مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے. یا وہ آپ کو کہے گا ہاں قادیانی بہت پڑھ رہے ہیں. آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کو کچھ نہ کچھ ختم نبوت کا پتہ ہے، عقیدے کا پتہ ہے. آپ کہیں گے تجھے قادیانی مرزائیوں کا پتہ ہے کیا ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ کہہ دے. وہ گیلانی صاحب ایک لطیفہ سناتے ہیں، سلمان صاحب. تو وہ کہنے لگے میں کسی یونیورسٹی میں گیا، میں نے ایک طالب علم سے پوچھا بیٹا مرزا غلام قادیانی کو جانتے ہو؟ وہ لڑکا کدھر جنوبی پنجاب دسی. وہ کہنے لگا حضرت میں اتنے نواں آیا. اس نے سمجھا کہ گیلانی صاحب کسی باورچی کا پوچھ رہے ہیں یا کسی مالی کا پوچھ رہے ہیں. کہتے ہیں مرزا قادیانی کو جانتے ہو؟ تو وہ کیا کہتا ہے میں اتنے نواں آیا جی. چل بھائی تو نواں آیا ٹھیک ہے، کہیں اور بھی نویں آن گے. اچھا بھائی، تو آپ جب رکشے والے سے پوچھیں گے ہو سکتا ہے وہ یہی کہہ دے کہ میں تے نواں آیا جی. آپ پوچھیں کہ مرزا قادیانی کو جانتے ہو؟ وہ کہے میں لاہور میں مجھے 2 ہفتے ہوئے. بھائی مرزا قادیانی لاہور کا مسئلہ ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے. ایمان کے حوالے سے جاننا اس بدبخت کی خرابیوں کا خباثتوں کا ضروری ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ تبادلہ خیالات. اب کیا ہوتا ہے جب آپ کی تقریر میں مطالعہ مشاہدہ تبادلہ خیالات 3 چیزیں ہوں گی؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کو نہیں رہے گا کہ میری تقریر میں لوگ پہلے کیوں موجود نہیں ہوتے. آپ کی 2-4 تقریریں جب لوگ سن لیں گے نا مطالعہ مشاہدہ اور تبادلہ خیالات سے مزین، تو اس وقت جناب آپ کی تقریر میں فقیر بھی بیٹھا ہوگا، ریڑھی والا بھی بیٹھا ہوگا، وزیر بھی بیٹھا ہوگا، آپ کی تقریر میں ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوگا، وکیل بھی بیٹھا ہوگا. وجہ کیا ہے کہ ہر ایک کو آپ کی تقریر سے کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہے. مطالعہ بھی ہے، آپ کے مواد میں مشاہدہ بھی ہے، آپ کے مواد میں تبادلہ خیالات بھی ہے. باقی باتیں پھر انشاءاللہ حضرت تحریر شریف والی بات یاد رہے گی. کتنے منٹ مطالعہ؟ وہ تو حضرت نے فرمایا نا آپ بڑھا بھی سکتے ہیں گھٹا بھی سکتے ہیں، خود بادشاہ ہے ماشاءاللہ، موجی ہیں. او بھائی آپ 5 منٹ بھی کر لیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. چلو موبائل پہ ہی کر لیں، نہیں یہ کہنا چاہتا ہوں موبائل پہ ہی کر لیں، لیکن سوچیں گے انشاءاللہ، عادت ڈالیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے تو حضرت حیدری شہید کے یہ ایک جملہ چلو اس کے بعد کو مکمل کر دیتے ہیں. حضرت فرمانے لگے علم سونا ہے. علم کیا ہے؟ سونا. اور ابھی آپ ابھی جا کر سونا ہے، اس لیے بلند آواز سے کہہ دو علم سونا ہے. علم سونا ہے. علم سونا ہے. کون سا؟ سونا، جس کے بعد جاگنا ہوتا ہے. اچھا، علم گولڈ، سونا گولڈ، علم سونا ہے. یہ جملہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. آپ اس کا وزن ڈالیے گا ذرا کہ کتنا وزنی جملہ ہے. فرمایا علم سونا ہے. علم کیا ہے؟ سونا. علم سونا. علم سونا سونا ہے. اور خطیب سنار ہے. خطیب سنار ہے. آپ کو جو کچھ استاد درسگاہ میں پڑھاتے ہیں نا بابو، وہ سونے کا ذخیرہ ہے، وہ سونے کی اینٹ ہے. اس سے عوام کو آپ نے پوری اینٹ دینی ہے یا زیور بنا کر پیش کرنے؟ لوگ
सोने की डल्ली पहनते हैं या उससे जेवर बना कर पहनते हैं? जेवर जेवर इस्तेमाल करते हैं। हजरत फरमाने लगे इल्म सोना है और खतीब इल्म सोना है और खतीब, तो ये वही होगा ना जिसके पास सोना होगा तो उसी से सुनार आगे जेवर बनाता है। जी जी। सोना होगा ही नहीं, वो सोने के वक्त ये सो रहा होगा क्लास में, जब उस्ताद सोना दे रहे थे उस वक्त इसने कहा नहीं उस्ताद जी ਤੁਹਾਡਾ सोना हो रहे साडा सोना हो रहे है। हुकूमत अपनी अपनी है, उधर तेरी इधर मेरी है। तू अगर दर न खोलेगा मैं भी दर न छोड़ूंगा। हुकूमत अपनी अपनी है, उधर तेरी इधर मेरी। तुसी अपना सोना बांटी जाओ जी, अपना सोना कीती जाते हैं। अगर कोई तालिब इल्म इस तरह बैठा होगा तो वो सुनार नहीं का इल्म सोना है। बोल ले जरा, इल्म सोना है और खतीब। हैदरी शहीद का ये अगला जुमला मुझे याद आ गया। मुख्तलिफ सफरों में हजरत ये बातें फरमाते थे, हम महफूज कर लेते थे। सुभान अल्लाह, कैसे अजीब लगते हैं। फरमाया आज का अलमिया क्या है? अगर इल्म है तो जुबान नहीं, जुबान है तो ये है अलमिया के नहीं। बड़े बड़े इल्म के समंदर हैं। आप कहना 10 मिनट तकरीर करें, आप मंतिक पढ़ाने वाले बेहतरीन काबिल मुदर्रिस को, तफसीर पढ़ाने वाले उस्ताद को आप कहें हजरत उस्ताद जी 15 मिनट दरसे कुरान देना है। फलां डॉक्टर दरसे कुरान देता है, उसने शादी हाल में माहौल बना लिया है, प्लाजे में माहौल बना लिया है, प्रोफेसर ने बना लिया है। आपको इतना अर्सा हो गया तफसीर पढ़ाते हुए, आप 15 मिनट दरसे कुरान दे दे। मैं गलत तो नहीं कह रहा कि वो तफसीर साल से पढ़ाने वाले शायद 15 मिनट दरसे कुरान उस तरतीब से न देख सके जो जमाने की जरूरत है। क्या ख्याल है भाई? बोलो ना जी। तो फिर इल्म है तो जुबान नहीं, जुबान है तो जुबान है, अल्फाज भी है, बोल रहे हैं, गले की गरारियां भी खूब काम कर रही हैं। एक बंदे से मैंने पूछा फलां साहब की तकरीर सुन के आ रहे हो, क्या समझ आया? कहते बस कोई बात तो मैं नहीं बता सकता, बाकी इशारे बड़े जबरदस्त हैं। आवाज साउंड ऐसे फटने पे आ रहा था। मैंने कहा भाई आप भी फटने पे आ जाते, इतना इल्म वसूल कर लेते। मेरे अजीज भाइयों, इल्म भी हासिल करना है और जुबान से उस इल्म का इस्तेमाल भी करना है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। चंद बातें अपने बड़ों की कही हुई कि अल्लाह ताला आप सबको दीन मकीन की आली खिदमत के लिए कबूल फरमाए। इन हज़रात की हौसला अफजाई के लिए हाज़िरी हुई कि हमारे भाई छोटे अजीज़ों की तरह काजी नसीर साहब जिन्होंने कोशिश की, इधर आकर भाई आसिम से मुलाकात होगी, फिर हज़रत मुफ्ती साहब से मुलाकात होगी, कारी साहब से मुलाकात होगी और जज साहबान से मुलाकात होगी। जज आजकल बड़े तगड़े हो गए हैं, माफ़ी मंगवा लेते हैं फ़ौरन। इमरान खान ने भी माफ़ी मांग ली है। तो खैर इन हज़रात से मुलाकात हुई, अभी नतीजा आपके सामने आएगा, तो खुशी खुशी सब ने नतीजे को कबूल करना है इंशाअल्लाह, ठीक है। क्योंकि आप आ गए, आए हैं, बोले, तकरीर की है, ये आपकी खिताबत है और ऐसी तकरीर करें, ऐसी तकरीर करें। बादशाही मस्जिद में एक जलसा था, पुरानी बात है, हम तो शायद पैदा भी नहीं होते। हज़रत मुफ्ती महमूद साहब का दौर था, बड़े बड़े लीडर आए थे, हर लीडर का इस्तकबाल उसके जाने वाले कर रहे थे। लड़ाई हो गई, लड़ाई हुई तो एक खतीब उठे, अभी मैं उनका नाम नहीं लेता, नौजवान थे उस वक्त वो, उन्होंने 5 मिनट में वही जो एक दूसरे को मुक्के मार रहे थे ना, वही एक दूसरे के गले मिल रहे थे। तो एक बड़े खतीब ने उठकर उनके कान में कहा कि बेटा जी इसके बाद तुम तकरीर न भी करो, जुमला सुनना जरा, इसके बाद तुम तकरीर न भी करो, ये 5 मिनट की तकरीर तुम्हें हिंदुस्तान के बड़े खतीबों में जिंदा रखेगी हमेशा। ऐसी तकरीर कर जाओ कि वो तुम्हारे 5-10 मिनट की तकरीर तुम्हें बड़े खुतबा की फहरिस्त मिले। और उसकी वजह यही है कि जब किसी बड़े को अपना आइडियल बनाओगे, एक वक्त आएगा उसके करीब करीब पहुँच जाओगे। अल्लाह ताला ऐसा बनाए और अल्लाह ताला हमें एकाक हक और इब्ताल बातिल के लिए जितनी कुव्वतें दरकार हैं अल्लाह अपने ख़जाने से वो अता फरमाए। शेर पढ़ के खत्म कर दिए, शेर पढ़ दो। ताज़ा हवा के शौक में ऐ बासियाने शहर, कर इतने मत बनाओ कि दीवार गिर पड़े। दुश्मन बढ़ाए हाथ तो तुम भी बढ़ाओ हाथ, हाँ मगर ये न हो कि हाथ से तलवार गिर पड़े। झुक कर सलाम करने में हर्ज नहीं, मगर सर इतना मत झुकाओ कि दस्तूर